عقیدہ میں بھی بنیاد صحابہ اور عمل میں بھی بنیاد رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب اس پر ایک سوال سنو، ایک عقیدے پر اور ایک عمل پر، دونوں پر۔ آپ نے کہا جی عقائد میں معیار حق صحابہ ہیں، اور دلیل پیش کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان ایسا ہو جیسا ایمان صحابہ کا ہے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ صحابہ جیسا ایمان یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، صحابہ جیسا ایمان یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو ایمان ملا ہے صحبت نبوت سے، نہ نبی ہونا ہے نہ صحبت نبوت ہونی ہے، تو جو ایمان صحبت نبوت سے ہو سکتا ہے وہ ایمان ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کیوں فرما رہے ہیں اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو قبول کریں گے، صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو قبول نہیں کریں گے۔ اسے کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق۔ تکلیف یعنی بندے کو مکلف ایسی چیز کا بنانا جو بندے کے بس میں نہ ہو، اس کا نام ہے تکلیف ما لا یطاق۔ میں نے آپ سے کہا تھا اصطلاحات اور مشکل الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھو۔ تکلیف ما لا یطاق کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بندے کو ایسی چیز کا پابند کرنا جو بندے کے اختیار میں نہ ہو، یہ تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلیق بالمحال۔ یہ تو تعلیق بالمحال ہے، تکلیف ما لا یطاق ہے۔ جب صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ کیسے فرماتے ہیں صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی، صحابہ جیسا نہیں ہوگا ہدایت نہیں ملے گی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صحابہ کے بعد کسی بندے کو ہدایت مل سکتی ہی نہیں ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اب جواب سمجھو۔ جواب یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا بِمِثْلِ۔ مثل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مثل کمیت میں اور ایک ہوتا ہے مثل کیف اور کیفیت میں۔ مثل بالکم اس کا معنی ہوتا ہے مثل بالمقدار، ایک ہوتا ہے مثل بالکیف اس کا معنی ہوتا ہے مثل بالکیفیت۔ کمیت اور کیفیت میں فرق ہے۔ کمیت کہتے ہیں حجم کو، کمیت کہتے ہیں کم، حجم مقدار، اور کیف کہتے ہیں کیفیت کو۔ کیفیت الگ چیز ہوتی ہے، حجم اور مقدار الگ چیز ہوتی ہے۔ اس کی مثال سمجھو، آپ بازار سے 5 کلو گڑ لو، 5 کلو چینی لو شربت بنانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے 5 کلو چینی اتنی زیادہ ہوگی، اتنا بڑا شاپر ہوگا، اور آپ بازار سے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے سکرین لو۔ سکرین 5 کلو نہ، 5 پاؤ نہ، 5 چھٹانک نہ، کتنی لو؟ تھوڑی سی لے لو، 5 ماشے لے لو۔ 5 ماشا سکرین پانی میں اتنی مٹھاس پیدا کر دے گا کہ جو 5 کلو چینی بھی شاید پیدا نہ کر سکے۔ اب ایک ہے 5 کلو چینی اور 5 ماشا سکرین، یہ مقدار ہے۔ چینی کی مقدار کتنی ہے؟ 5 کلو، اور سکرین کی مقدار کتنی ہے؟ 5 ماشا۔ اور ایک ہے اس چینی کے ذریعے پیدا ہونے والی مٹھاس، یہ کیفیت ہے۔ سکرین سے پیدا ہونے والی مٹھاس یہ کیفیت ہے۔ ایک چینی اور سکرین کی مقدار ہے اور ایک چینی اور سکرین کی مٹھاس کی کیفیت ہے۔ کیفیت الگ ہوتی ہے اور مقدار الگ ہوتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے بھائی اتنی مٹھاس 5 کلو چینی میں ہو جتنی مٹھاس سکرین میں ہوتی ہے تو اس تناسب سے لاؤ، یہ بات الگ ہے۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں، جب یہ فرمایا ایمان ایسا لاؤ جیسے ایمان صحابہ کا، اعتراض اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے سمجھا اس سے مقصود ہے کیفیت، کہ جو ایمان صحابہ کے ایمان کی کیفیت ہے وہی کیفیت تمہاری ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ مطالبہ نہیں کر رہا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو مقدار صحابہ کے ایمان کی ہے وہی مقدار تمہارے ایمان کی ہو۔ اس کا معنی جن جن چیزوں پر ایمان وہ لائے تھے ان چیزوں پر تم نے ایمان لانا ہے۔ جتنی چیزوں پر وہ ایمان لائے
اس میں سے ایک بھی چھوڑ دو گے مقدار کم ہو جائے گی اور تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، لیکن جو کیفیت ان کے ایمان کی تھی نہ اس کا مطالبہ ہے نہ وہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ جواب سمجھ آ گیا؟ صحابہ جیسے ایمان کیفیت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بھئی جواب سمجھ آ گیا؟ تو معترض نے کیا سمجھا کہ یہاں مثل سے مراد کیفیت، اور ہم نے کیا سمجھا؟ ہم بھی کیفیت ہی سمجھتے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں ایک چیز بنیاد بنا کر عقائد سمجھاتا ہوں۔ معترض نے اعتراض اس لیے کیا کہ وہ سمجھا نہیں مثل سے مراد کیا ہے، اور ہم جواب اس لیے نہیں دے پا رہے کہ ہم بھی نہیں سمجھے مثل سے مراد کیا ہے۔ اگر وہ سمجھتا یا مثل سے مراد کمیت ہے اعتراض نہ کرتا، ہم سمجھتے مثل سے مراد کمیت ہے ہم جواب دے لیتے۔ اعتراض والا بھی کیفیت سمجھتا رہا، جواب والے بھی کیفیت سمجھتے رہے، اس لیے الجھن کے اندر مبتلا ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ایمان کی جو کیفیت ہے وہ صحبت نبوت کی وجہ سے ہے، اور وہ بندے کے اختیار میں ہرگز نہیں ہے۔